میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ لفظ میرا ذہن میں رکھیے گا، حامیم لا ینصرون۔ حامیم، قرآن میں حروف مقطعات جتنے بھی آئے ہیں، نون، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، حامیم، عین، سین، قاف، آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ 7 بار آیا ہے۔ حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور یہ وہ لفظ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ 7 میل سے زیادہ لمبی اور ایک خندق ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، بے بسی، بے کسی، فقر، فاقہ، پیٹ پہ پتھر، اور کدالیں نہیں، آدمی نہیں، اور ایک طرف سارے کفار کی فوجیں ہیں، اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے، اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 2 پتھر بندے ہوئے، یہ حالت ہے، اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا، یہ پڑھو۔ حزب البحر میں بھی حامیم لا ینصرون لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے گا، حزب البحر میں جانتے ہیں، اس میں بھی حامیم لا ینصرون ہے۔ اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصرون کو اخیر کر دیں پڑھنے کی۔ اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے، میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لحظہ پڑھیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا، جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا، تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ینصرون کے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے، اہل بیت بھی، صحابہ بھی، یہ ان کا وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں، آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے۔ جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو، جادو کا بڑا حملہ ہو، اور اخیر ہو کہ اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا، اب تو کوئی لے آ اس کا توڑ، اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں، اور کھلا پڑھیں، اور ہر لمحہ پڑھیں، اور ہر لحظہ پڑھیں، اور ہر گھڑی پڑھیں، اور ہر وقت پڑھیں، اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں۔ عجیب چیز ہے، چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں، اس کو پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں۔ حامیم لا ینصرون، لا ینصرون، لا ینصرون، حدیث میں موجود ہے، قرآن میں حامیم علیحدہ آیا ہے، لا ینصرون علیحدہ آیا ہے، اور حدیث میں دونوں جمع آئے ہیں۔ قاتلانہ حملے کے لیے جس کو خطرہ رہتا ہو، بموں کی بارش ہو جائے، گولیوں کی بارش ہو جائے، اللہ بچا کے دکھائے گا، اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا۔ جہاں عام جادو کا راج اور رواج ہو، جہاں عام جادو کا مزاج ہو، جادو کا مزاج ہو، اور یہ سند حدیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، مستند چیز دے رہا ہوں، ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں
اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے، کس طرح گئے۔ ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں، حفاظت کا انوکھا نظام، خیب کا انوکھا نظام، برکت کا انوکھا نظام، جادو سے، حملوں سے اور حیرت انگیز طور پہ دشمن کے وار سے اس کے اندر انوکھی تاثیر ہے۔ کینسر کے مریضوں کو میں نے بتایا اور کینسر کے مریض اس سے صحت یاب ہوئے، ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو بتایا، جوڑوں کے دل کے مریضوں کو بتایا۔ حیدرآباد کے ایک جوان تھا، اس کی والدہ کو کینسر تھا، عدنان، والدہ کو کینسر تھا، اور یہ وظیفہ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ سارے گھر والوں نے، ابکری میں اس کی پوری رپورٹ چھپی تھی کئی سال پہلے، ماہنامہ ابکری میں، اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے 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 اللہ کا نظام دیکھے کہ والدہ کو جب ٹیسٹ کے لیے لے گئے کراچی کے بڑے ہسپتال میں کینسر کے لیے، تو انہوں نے کہا اس کو کینسر تو ہے نہیں، انہوں نے کہا یہ رپورٹیں صاحب کا ہیں۔ وہ حیران ہوئے، صاحب کا رپورٹیں ٹھیک ہیں، اس کے مطابق اس کے پورے بدن پہ کینسر پھیل چکا ہے، اور موجودہ حالات بتاتے ہیں کہ کینسر ہے ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک وظیفہ پڑھا تھا، حامیم لا ینصرون، انہوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ وظیفہ کیا ہوتا ہے، بہرحال اس کو کینسر نہیں ہے۔ یہ بتائیں، آپ سے سوال کروں گا، اس بڑے وظیفے سے کینسر جیسا کیس تو ٹھیک ہو سکتا ہے، چھوٹی موٹی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی؟ بولے بھائی۔ اچھا، اس کے پڑھنے سے قرآن کی تاثیر علیحدہ ملے گی۔ حامیم قرآن میں ہے، قرآن کا ثواب ملے گا۔ لا ینصرون قرآن میں ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ اچھا، اس کے پڑھنے سے ایک ایسا عمل بھی زندہ ہوگا کہ اللہ کے حبیب کی سنت کو جو امت چھوڑ دے گی، اور زندگی کے آخری امت کے حصے میں جو آقا کی حدیث کو زندہ کیا جائے گا تو اس کو 100 بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سنیے روایت، جو مردہ سنت کو زندہ کرے گا اسے کتنی ثواب ملے گا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور ایک روایت میں ہے بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ غزوہ خندق کی سنت ہے، جہاں خندق کو کھودنا سنت، مشقت کرنا سنت، جہاں اور سنتیں وہاں یہ عمل پڑھنا بھی سنت ہے۔ آج ایک یاد رکھنا، مسلمانوں کے لیے اس وقت ہر طرف خندق کی خندق ہے، آزمائش کی، ابتلا کی، دجالی فتنوں کی، خندق کی خندق ہے۔ میری بات کو گہرائی سے سمجھ لینا، خندق کی خندق ہے، اس کا حل حامیم لا ینصرون ہے۔ جہاں جادو کا زور ہو، جہاں جنات کے فتنے ہوں، وہاں یہ مسنون عمل جو صحابہ اہل بیت محمد آل محمد اصحاب محمد سے ثابت ہے، ان کی زندگیوں کا ورد ہے، اور ان کی زندگیوں کا وظیفہ ہے، اور ان کی زندگیوں کا ساتھی ہے، اور انہوں نے غزوہ خندق بغیر لڑے اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ کوئی مشکل وظیفہ ہے؟ ناممکن ہے؟ ایسا تو نہیں کہ جو آپ نہ کر سکیں۔ کوئٹہ میں گیا، بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے۔ میں جب وہاں گیا تو وہاں ایک صاحب تھے، اس کے 400 گارڈ تھے، ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کے ارد گرد گارڈ ہر وقت۔ میری کوئی ملاقات ہو گئی کسی کے حوالے سے، ملاقات ہوئی، تو ملاقات میں میں نے کہا کہ آپ کے یہ گارڈ ہیں، آپ تھک نہیں جاتے ہیں؟ کہنے کی زندگی یہی ہے، کیا کروں، اکتا جاتا ہوں۔ میں نے کہا اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کیا؟ میں نے کہا حامیم لا ینصرون سارا دن پڑھا کریں کھلا۔ کہنے کہ مجھے لکھ دیں۔ میں نے ایک دوست سے کہا، اس کو لکھ دیا۔ مجھے پتا چلا کہ وہ طبعی موت مرا، جبکہ اس کا باپ اس سے زیادہ طاقتور پاورفل تھا، وہ بموں اور گولیوں کی موت مرا، اور وہ عام موت اپنی پوری زندگی گزار کے مرا۔ اور مجھے پیغام ملا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ وظیفہ دیا ہے، میری زندگی میں سکھ ہے، سکون ہے، چین ہے، راحت ہے اور خیر ہے، اور اب مجھے ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور میں بالکل آسانی سے پھرتا ہوں۔ زندگی میں
اگر مسائل ہیں تو یہ سب